وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ اب یہاں سے جو اصل مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قتال سے جو طبیعت اب گھبرا رہی تھی کچھ لوگوں کی، خاص طور پر جن کے دلوں میں رعب تھا، منافقت تھی، ان کی کیفیت ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آئے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ جنہیں علم دیا گیا، کیا کہا انہوں نے، اب یہ نئی بات آج کیا کہہ دی انہوں نے۔ یہ اوتوا العلم سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو لوگ ان میں زیادہ سمجھدار ہیں اور جن کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کو اللہ نے فہم عطا فرمایا، ان سے پوچھتے ہیں یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی جو آج کہی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ اہل کتاب سے جا کر پوچھتے ہیں جو علم والے، جن کو علم پہلے دیا گیا تھا، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ دیا، یعنی جنگ کے بارے میں جو بھی اب کوئی تجویز ہو رہی ہے، اقدام کا مرحلہ ہے، اب نکلنا ہے، قریش کے قافلوں کا پیچھا کرنا ہے، ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ہچکچاہٹ جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے، در حقیقت یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں منافقت پیدا ہو چکی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جو ہدایت پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا ہے، اس نئے مرحلے کے آنے سے ان کے جوش ایمان میں اور ذوق شہادت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے تقوی میں اور اضافہ فرمایا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، تو یہ کس چیز کے منتظر ہے سوائے قیامت کے کہ وہ آ دھمکے ان پر اچانک۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو کہ آپ آخری رسول ہیں، اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑا، میں اور قیامت اس طریقے سے جڑے ہوئے، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، تو اب آپ کی بات تو قیامت ہی آنی ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ آ جائے گی ان پر دھمک آ جائے گی، آ دھمکے گی، تو پھر اس وقت ان کا یاد کرنا یا نصیحت اخذ کرنا یا سبق حاصل کرنا ان کے کس کام کا ہوگا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو۔ اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے واحد کے صیغے میں، اس حوالے سے ایک تعویل تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں حضور کی وساطت سے آپ کی امت سے کہی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں علماء نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ یہاں حضور مخاطب ہے، اور حضور کی مخاطبت میں یہ پہلو موجود ہے کہ حضور کے گناہ کا معاملہ جو ہے ہم اپنے گناہ پر قیاس نہ کریں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، حضور کی تو جو انٹینسٹی ہوتی تھی تعلق مع اللہ کی شدید، اس میں ذرا سی کمی آتی تھی تو آپ اسے بھی سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے تو کہیں بمشکل کبھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے طبیعت کے اندر انشراح ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور کے لیے وہ تو انشراح تو ہر وقت رہتا ہی تھا، اگر ذرا سا کہیں کسی مسئلے میں تھوڑی سی اس انشراح کی شدت میں کمی آ جائے تو آپ اسے بہت بڑی اپنی کوتاہی، بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ ویسے میری ایک ذاتی رائے بھی ہے، وہ میں اگلی صورت میں آ کر اس بات کو پورے طور سے واضح کروں گا کہ یہاں حضور کی خطا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس جد و جہد میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، اور وہ کوتاہی اگر دوسرے مسلمانوں سے ہوئی ہے، تب بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ اگرچہ سب مل کر لڑتے ہیں، سپاہی بھی لڑتا ہے، لیکن یہ کہ صحرا بنتا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، فتح اس کے کھاتے میں جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شکست ہو جائے تو شکست کا جو کلنک کا ٹیکا ہے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ سپہ سالار کے ماتھے پر لگے گا، چاہے اس میں غلطی کسی اور کی ہو جائے۔ اس اعتبار سے اگر کہیں کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہونے کے اعتبار سے کہ آپ ہی کی قیادت میں ہو رہی ہے، تو اس جد و جہد کے اندر کہیں کوئی کوتاہی یا کمی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔
وللمؤمنین والمؤمنات، اے نبی آپ استغفار کیجئے اپنی خطا تقصیر کا بھی، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ خوب جانتا ہے کہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے، بازگشت تمہاری کہاں ہے، اور کہاں تمہارا اصل گھر ہے مستقل، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، یعنی آخرت، بہشت۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوئی۔ یہ بہت اہم آیت ہے اس سورت کی، کہ اصل میں حضور نے جب وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجنی شروع کر دی تھی، اس وقت تک کوئی ایسی صحیح آیت جب اللہ کے راستے میں نکلو اور قتال کرو شاید نازل نہیں ہوئی۔ اذن کے درجے میں تو بات آ گئی کہ سورہ حج کے اندر آیت نازل ہو گئی تھی، لیکن سورہ حج کو بھی بعض حضرات چونکہ مدنی سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہو، اگر وہ رائے صحیح ہو۔ باقی سورہ بقرہ کے اندر جو آیات آئی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کریں، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور بظاہر ہجرت کے بعد ابتدا ابھی مکے والوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، انیشیٹو حضور نے لیا ہے، چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے بھیجنے شروع کر دیے، ان کا گھیراؤ گویا کہ آپ کر رہے ہیں۔ ایک تو پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، کہ جہاں بھی آپ گئے 4 مہموں میں تو آپ خود بھی تشریف لے گئے، 8 مہمات ہیں کل بدر سے پہلے، جن میں سے 4 میں آپ نے بھی شرکت فرمائی، اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں۔ عام ہمارا خیال ہے کہ پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر ہے، اس سے پہلے 8 ہیں مہمات، جن میں سے 4 سرایا ہیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے، مسلمانوں کو آپ نے بھیجا، اور 4 غزوات ہیں۔ جہاں آپ گئے وہاں جا کر آپ نے وہاں کے قبیلے سے، اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا اس سے آپ نے صلح کر لی۔ اب یا تو وہ پہلے حلیف تھا قریش کا، اب حلیف بن گیا وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ نیوٹرل بن گیا، اس نے کہا کہ نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو انفلوئنس تھا، زون آف انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس قریش کا وہ کم ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے قافلوں کا پیچھا کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اب ان کی لائف لائن جو ہے، ان کی تو شہرت تھی وہ، اس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا۔ یہ چیزیں چونکہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں، اس وقت تک مکے والوں کی طرف سے جو بھی کچھ انہوں نے کیا، مکے میں ستایا، مارا پیٹا، وہ ہے اپنی جگہ۔ ہجرت کے بعد ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا۔ اس پر یہ لوگ جو تھے، جو ذرا اس جنگ وغیرہ سے اور اس معاملے سے اپرا رہے تھے، تو ان کو ایک دلیل ملی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے اپنی ذاتی رائے سے۔ ان کا خیال ہوگا جیسے کوئی مہم جو انسان ہوتا ہے، تو شاید اسی طریقے سے اب یہ جو ہے مہم جو انسان بن گئے۔ لولا نزلت سورۃ فاذا انزلت سورۃ محکمۃ، پھر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی، وذکر فیہا القتال، اور اس میں قتال کا حکم آ گیا۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اب آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ دلیل ان کی ختم ہو گئی۔ اب وہ کہتے تھے کہ آیت اترے، کو قرآن نازل ہو جس سے معلوم ہو کہ اب قتال ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے اسی آیت میں جو لفظ قتال آیا ہے، اسی کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو افسوس ہے ان پر، بربادی ہے ان کے لیے۔ طاعۃ وقول معروف، دیکھو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اطاعت لازم ہے تم پر، طاعۃ وقول معروف، ہاں کوئی مشورہ دینا ہے، بھلی بات کہنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ دے سکتے ہو، اچھی بات کہہ سکتے ہو، لیکن اطاعت کرنی پڑے گی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے، ایک بات طے ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اب اگر انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا تھا اور جو میثاق ایمان ان کا ہے، اس کو اگر یہ سچا کریں گے، ثابت ہوں گے سچے، تبھی ان کی خیریت ہے، تبھی ان کے لیے بہتری ہے۔